طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد للہ والصلاة علی رسول اما بعد. صحت کے جو حالات ہوئے ہیں، چاہے وہ کووڈ کے ہوں، اس کی نئی شکل کے ہوں، یا دنیا میں طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ چکی ہیں، تو ایسے میں ایک مسلمان اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دے سکتا ہے، اپنے ذہن کو یہ کہہ کر کے مطمئن رکھ سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، قیامت تو آنی ہے، وہ کوئی اچانک نہیں آئے گی. اس طرح کے ایپیسوڈ پیچھے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ان چیزوں سے بھاگا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ اب ان چیزوں میں رہ کر کے ہی اپنی زندگی جینے کی راہیں تلاشنی ہوں گی. مساجد کیسے آباد رہے، مدارس کیسے قائم رہے، مزدور اپنی مزدوری کو کیسے جاری رکھ سکے، بچوں کی تعلیم کو کیسے جاری رکھا جا سکے، اس کے لیے کوئی مضبوط حل تلاشنا ہوگا، بہترین تدبیر اختیار کرنی ہوگی. ساری چیزوں کو بند کرنا اس کا کوئی حل نہیں، ہر چیز سے بھاگنا اس کا کوئی حل نہیں. مروان بن حکم مسلمانوں کا ایک خلیفہ گزر چکا ہے. اس کے دور میں مصر کے اندر طاعون کی بیماری پھوٹی، جس سے وہ اتنا گھبرا گیا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلا. اپنے ساتھ اپنا خادم، غلام جسے ہم کہہ دیتے، اسی طرح گھوڑا اٹھایا، اپنی کچھ فوج بھی اٹھائی، اور ہر وقت رہنا سہنا کھانا پینا سب کچھ گھوڑے کی پشت پہ کرنے لگا. اب ایک موقع پر نیند آنے لگی تو گھبرا گیا کہ نیند آ گئی تو گھوڑے کی پشت سے گر جاؤں گا تو زمین پہ آ جاؤں گا، اور زمین میں اس کا سوچنا تھا کہ بیماریاں پھوٹ چکی ہیں. اس لیے اس نے اپنے خادم سے کہہ دیا کہ مجھے کوئی کہانی سناؤ تاکہ مجھے نیند نہ آئے. خادم بھی کوئی اللہ والا ہی رہا ہوگا، کوئی حکیم ہی رہا ہوگا، جس نے سوچا کہ چلو کہانی کے ساتھ ساتھ اسے نصیحت بھی کر دی جائے، جو نصیحت آج کے دور میں ہم سب کے لیے سبق کا سبب بھی ہے اور ہم سب کے لیے باعث تسلی بھی ہے. اب دیکھیے وہ نصیحت کیا ہے. اس نے اپنے خلیفے سے کہہ دیا کہ جنگل کے اندر ایک خرگوش رہ رہا تھا جو ہر وقت سہما سہما رہتا، ہر جانور سے ڈرتا رہتا. تو اس نے سوچا چلو کیوں نہ اپنے ڈر کو ختم کیا جائے، اپنے آپ کو باقی جانوروں سے بچایا جا سکے. اس نے ایک تدبیر سوچی کہ شیر کی چاپلوسی کر لی جائے، شیر کی خدمت کر لی جائے، اور اس طرح سے اس کے ساتھ دوستی کے رابطے بڑھا لیے جائے. اس نے شیر کے ساتھ دوستی بڑھا لی. اب اتنی دوستی ہو گئی کہ اب وہ ہر وقت شیر کی پشت پہ ہی رہنے لگا. جہاں جاتا بلا خوف و خطر جاتا تھا، مطمئن ہو کر کے چل رہا تھا شیر کی پشت کے اوپر. اس طرح سے کافی وقت گزر چکا تو ایک موقع پر ایک ایگل آئی اور انہوں نے شیر کی پشت پر سے اس خرگوش کو جپٹا مار کر کے اڑا لیا. اب وہ خرگوش شیر کو آوازیں دے رہا ہے کہ مجھے بچا لو بچا لو. تو ایسے میں شیر نے اسے جو جواب میں کہا، وہی جواب ہم سب کو یاد رکھ لینا چاہیے. ہے تو یہ کہانی، لیکن اس میں ہمارے ایک نصیحت ہے، پھر چاہے یہ فرضی ہو یا حقیقت ہو، لیکن بات حقیقت ہی. شیر نے اسے کہہ دیا کہ اگر زمین کا کوئی دشمن ہوتا، زمینی کوئی آفت ہوتی، میں اسے تمہیں بچا لیتا، لیکن یہ تو آسمانی آفت ہے، یہ تو اوپر کا دشمن ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، میں اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا. یہی معاملہ، اس طرح کے جو حالات ہیں، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، یہ کوئی زمینی بیماریاں نہیں ہیں، یہ رب کی طرف سے آفتیں ہیں، یہ اوپر کی طرف سے کہہ دیجئے کہ آسمانی بلائیاں ہیں. تو یہ حالات اوپر سے آئے ہوئے ہیں، تو ان سے بھاگا نہیں جا سکتا ہے. اس کے لیے جہاں اللہ سے مانگنا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، اور ساتھ میں انہی میں رہ کر کے زندگی جینا سیکھنا ہوگا. اسی طرح دوسری چیز ہے کہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ 1 گز کا فاصلہ رکھیں، اس طرح کے بیمار سے 2 گز کا فاصلہ رکھیں، اس کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں. چلیے سائنس جو بھی کہتی ہو، تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اس سلسلے میں تلاشی رہا تھا تو مجھے ایک بات مل گئی. میں نے دیکھا علامہ دمیری علیہ الرحمٰن نے حیات الحیوان کے اندر جذام کی بیماری کے تحت میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جذام کا جو بیمار ہے، اس طرح کے افیکٹو آدمی سے آپ جب بات کریں تو آپ 1 نیزہ 2 نیزہ بیچ میں فاصلہ رکھا کریں. جب یہ بات ملی تو میں نے سوچا ذرا اس حدیث کو تلاشا جائے. تو واقعی یہ حدیث مجھے 2-4 جگہوں پہ ملی ہے، بھلے ضعیف ہی ہے، لیکن بہرحال فضائل کے باب میں یا اس طرح کے باب میں اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. گویا جس چیز تک آج سائنس پہنچی ہے، میڈیکل سائنس جو آج کہہ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اس طرح کے جو بیمار ہوں، اس طرح کے جو افیکٹو لوگ ہوں، ان سے آپ بیچ میں 1-1.5 گز کا فاصلہ رکھا کریں. یہ فاصلہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے آپ ان سے وہ ٹچ میں نہیں رہیں گے. ٹچ میں تو آپ تھوڑے سے فاصلے سے بھی نہیں رہتے ہیں، تو پھر یہ فاصلہ کیوں. یہ بھی نہیں کہ ان کے کھانسنے سے وہ جراثیم آپ تک پہنچ پاتے ہوں. اگر آپ قریب میں رہیں
तो 1-1.5 गज का फासला रखेंगे तो खांसने से या छींकने से वो जरासीम आप तक पहुँचेंगे नहीं। मुझे इसकी ये वजह नज़र नहीं आती, बल्कि खूब गौर करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जो आदमी इस तरह का शिकार होता है, इन चीज़ों से मुतासिर होता है, तो उससे जो मिली हुई फ़िज़ा होती है, जो माहौल होता है, ये माहौल उसके आसपास में 1 गज तक मुतासिर रहता है। 1 गज तक उससे है कि नहीं, वो कह दीजिए कि वो माहौल परागंदा उसकी वजह से हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक बेनवाजी के बारे में कहा जाता है कि जिस ज़मीन में उसे दफन किया जाए तो करीब 40 गज के आसपास वो ज़मीन अजाब से मुतासिर रहती है। अब ये बात कहाँ तक सही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल माना जा सकता है कि इससे फ़िज़ा मुतासिर रहती है। ये नहीं कि आप उसके टच में ना रहें इसलिए थोड़ा दूर रहें, बल्कि सिर्फ फ़िज़ा मुतासिर। अब ये रोबकिया मुमकिन भी है, मुमकिन है फ़िज़ा जो है इतनी ही हद तक मुतासिर रहती है, उससे ज़्यादा मुतासिर ना रहती।